نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں پہلا حکم یہ ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ عدت کا لفظی معنی ہے عدد شمار کرنا، گننا، اور اصطلاحی شرع میں اس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک عورت ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے کے نکاح سے ممنوع ہوتی ہو اور وہ رکاوٹ ہو دوسری شادی کے لیے۔ اس مدت ممنوعہ کو عدت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شوہر کے نکاح سے جب ایک بیوی نکلتی ہے تو اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے صورت وفات کی کہ شوہر وفات ہو جائے اور اسی عدت کو عدت الوفات کہا جاتا ہے، جو کہ غیر حاملہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10۔ اور ظاہر ہے کہ حاملہ کے لیے وضع حمل ہے۔ دوسری صورت شوہر کے نکاح سے نکلنے کی وہ طلاق ہے کہ ایک مرد ایک بیوی کو طلاق دے، تو عدت طلاق جو ہے وہ غیر حاملہ کے لیے 3 حیض ہے۔ ایک عورت کو جب 3 مرتبہ حیض یعنی مینسز آ جائے، ماہواری آ جائے، تو عدت طلاق مکمل ہو جائے گی۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی کا اور بعض دیگر ائمہ کرام کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک عدت طلاق 3 طہر ہے، پاکی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ تو لفظ قروء جو ہے یہ مشترک بین المعانی ہے، حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ الباری قرع سے مراد، قروء سے مراد وہ طہر لیتے ہیں۔ وعلی کل حال حیض مراد ہو یا طہر مراد ہو، لیکن ایام یا مہینے مقرر نہیں ہے۔ جتنی مہینوں میں حیض آ جائے 3 دفعہ تو یہ تو عدت مکمل ہو جائے گی اور وہی عدت طلاق ہوگی۔ اور جن عورتوں کو کم عمرے کی بنیاد پر حیض نہیں آتا یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حیض بند ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے، تو اس کا حکم سورہ طلاق کے آیت نمبر 4 میں ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر۔ یعنی ان 2 قسم عورتوں کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، جس کے حیض یعنی کم عمرے کی وجہ سے حیض نہ آتی ہو، اور یا زیادہ عمر عائشہ جس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد پر حیض بالکل نہیں آتی ہو، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے شمار ہوگی۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حاملہ عورت مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، دونوں صورتوں میں حاملہ کی عدت وہ وضع حمل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت جو ہے وہ مکمل متصور ہوگی، اور فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کے حوالے سے
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ تلاوت فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قرأتوں میں ایک روایت ہے کہ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ، اور ایک دوسری روایت میں ہے فی قبل عدتہن کذا فی روح المعانی۔ صحیح بخاری شریف یا صحیح مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو چاہیے کہ حیض کے حالت میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کرے، حیض کے حالت میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کرے، پھر اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد حیض آ جائے، اور اس دوسرے حیض سے پاک ہونے کے بعد طلاق دے دے۔ تو اس آخری طہر میں مباشرت بھی نہ کرے، صحبت بھی نہ کرے کہ اور اس کے بغیر صحبت اور مباشرت کے بغیر پھر اس کو طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، قذا فی روح المعانی۔ حدیث مذکورہ سے چند باتیں واضح ہو گئی، ثابت ہوئی۔ نمبر 1 کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام ہے۔ نمبر 2 اگر حالت حیض میں طلاق دے دیا تو رجوع واجب ہے، بشرطی کہ قابل رجوع ہو، قابل رجعت ہو، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعہ میں قابل رجوع تھا، مطلب مغلظ طلاق نہیں دی ہو، 3 طلاقیں نہیں دی ہو۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جس طہر میں طلاق دینا ہو اس طہر میں صحبت اور مباشرت نہ کرے۔ اور چوتھی بات کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کی یہ تفسیر ہے۔ اب آیات مذکورہ کے دونوں قراءتوں سے اور روایت و احادیث سے آیات مذکورہ کا مفہوم یقیناً متعین ہو گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق دینا ہو تو عدت شروع ہونے سے پہلے طلاق دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ عدت حیض سے سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، تو آیات کا معنی یہ ہوگا کہ جس طہر میں طلاق دینے کا ارادہ ہو اس میں عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرے، اور آخری طہر میں حیض شروع ہونے سے پہلے طلاق دے دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ الباری کے نزدیک عدت طہر سے شروع ہوگی، اور اس لیے لقبل عدتہن کا مفہوم یہ ہوگا کہ بالکل شروعی طہر میں طلاق دے دی جائے۔ وعلی کل حال طلاق کے متعلقہ پہلے حکم میں حوالے سے اجماع امت یہ ہے، اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اور ایسے طہر میں طلاق دینا بھی حرام ہے جس طہر میں مباشرت کی ہو، صحبت کی ہو، اور وجہ حرمت دونوں کی یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، جو ایک عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ حیض میں طلاق دی، یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ حیض کے ایام پورے ہوں گے، اور مذہب احناف امام ابو حنیفہ کے مطابق اس کے بعد کا جو طہر بھی خالی گزرے گا، پھر دوسرا حیض آئے،
پھر اس وقت عدت شروع ہوگی، جس میں بڑے تطویل ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کم از کم حیض بقیہ ایام میں جو عدت سے پہلے گزری ہے وہ یقیناً زیادہ ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ طلاق کے حوالے سے یہ پہلا جو حکم ہے یہ چند ہدایات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، طلاق کوئی غصہ نکالنے کی چیز نہیں ہے، ہوش کے ناخن لو۔ طلاق انتقام لینے کی چیز نہیں ہے۔ طلاق طرفین کی مجبوری کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ طلاق کی صورت میں طرفین کے راحت کا انتظام ضروری ہے کہ عورت کی عدت کو لمبا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بلا وجہ صنف نازک کو، عورت کو تکلیف دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جن عورتوں کو کم عمری سے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی حیض آئسہ ہو، حیض بالکل بند ہو چکی ہو، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اگر ان دونوں کو کسی بھی حالت میں طلاق دے دی جائے یا صحبت و مباشرت کے بعد طلاق دے دی جائے تو جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ مزید مسائل طلاق کے حوالے سے اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ اللہم ربنا دیگر پہلا حکم تھا